آئیے وہ خطبہ جو میرے مولا عباس نے امام حسین کی اجازت سے دیا اس کو سنو تاکہ تمہارے دلوں میں مولا عباس کی معرفت پیدا ہو سکے۔ 40 لوگ یزیدی اس لیے آئے تھے کہ وہ حج یا عمرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ مولا حسین کے قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ انہوں نے احرام کی چادروں کے نیچے خنجر چھپائے ہوئے تھے، تلواریں چھپائی ہوئی تھی۔ اب طواف کعبہ ہو رہا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو حج پڑھنے آئے ہوئے ہیں، وہاں وہ بھی ہیں جو قتل حسین کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کعبہ کی چھت پہ ہے، مولا حسین علیہ السلام بھی کعبہ کی چھت پہ ہے۔ اس موقع پہ اذن امام سے حضرت عباس نے خطبہ پڑھا ہے، سب پہ یاد سنا دو۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف، دوسرا مولا حسین کی طرف۔ حضرت عباس انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کے ساتھ شرف عطا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس گھر کو شرف عطا کیا۔ آپ کے باپ بھی تو مولا علی ہیں لیکن اپنی طرف نسبت نہیں دی، کیوں؟ عباس کو یہ نہیں تھا کہ میرا تعارف ہو، چاہتے تھے حجت خدا کا تعارف، امام کا تعارف ہو، امام کی عظمت لوگوں کو پتہ چلے۔ اب سمجھیے مولا عباس کا مقام، کہا من کان بالامس بیتا اصبحا قبلۃ، یہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر تھا، پھر اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا۔ اب نیچے جو کھڑے تھے پھر منظر بنائیے، مولا عباس کعبے کی چھت پہ، امام حسین علیہ السلام کعبے کی چھت پہ، اور نیچے جو کھڑے تھے ان میں وہ بھی تھے جو امام حسین کے قتل کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جو حج پڑھنے کے لیے۔ اب سب کھڑے، خاموش سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت عباس مخاطب ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو قتل حسین کے ارادے سے آئے تھے، فرمانے لگے ایھا الکفرۃ الفجرۃ آتصدون طریق البیت لامام البررۃ، اے یزیدیو، اے کافروں اور فاجروں، تم نیک مخلوق کے امام پر اس گھر کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے انہیں کیا کہا؟ کافروں، فاجروں، ان کو جو قتل حسین کے ارادے سے آئے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے کہا من هو احق بہ من سائر البریہ، پابندیاں لگا رہے ہو، اتنا بدلا ہو، اللہ کی پوری مخلوق میں سے ان سے بڑھ کے کوئی کعبے پر حق رکھتا ہے؟ اگر وارث کعبہ کی بات آئے تو اس زمانے میں کون ہے؟ مولا حسین علیہ السلام۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا حِكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةِ وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اس کے اسرار نہ ہوتے کہ اس کے بندے چل کے وہاں تک جائیں تاکہ ان کی آزمائشیں ہو سکے، مولا عباس کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی حکمت اور اسرار اور آزمائش مقصود نہ ہوتی تو کافروں سنو، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ لَدَيْهِ، اگر وہ حکمت نہ ہوتی مولا حسین کے مدینے سے نکلنے سے پہلے کعبہ پرواز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا۔ بتا رہے ہیں کہ مولا حسین کا مقام کیا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں وَقَدْ اسْتَلَمَّ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَلِمُّ يَدَيْهِ، لوگ ہیں جو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود ہے جو مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ توجہ فرمائے
پھر فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ، خدا کی قسم اگر مشیت الہی نہ ہوتی اس طرح، تو جس طرح فضا میں عقاب چڑیوں کو پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، میں عباس بھی تمہیں پکڑ کے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت یہ بات کر رہے تھے، سنیے ان جملوں کو سنیے۔ حضرت عباس نے کیا کہا؟ کہا وَلَفَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ دُونَ الْحَيْوَانَاتِ، میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ مولا حسین پر، جو تمام انسانوں اور حیوانوں کے سردار ہیں۔ بات کرتے تھے تو اشارہ کدھر کرتے تھے؟ مولا حسین علیہ السلام کی طرف۔ اب حضرت عباس نے منطقی رنگ اختیار کیا، ان کی فکروں کو جھنجھوڑا اور انہیں سوچنے کی دعوت دی۔ فرمایا هَيْهَاتَ فَانْظُرُوا ثُمَّ انظُرُوا مِمَّنْ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِمَّنْ صَاحِبُ حَوْضِ الْكَوْثَرِ، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ایک طرف شرابی ہے، دوسری طرف حوض کوثر کا مالک ہے، ان کا ساتھ دو گے یا شرابی کا دو گے؟ جھنجھوڑ رہے ہیں انہیں بیدار کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں وہ شرابی میرا حسین حوض کوثر کا، کدھر کھڑے کدھر جا رہے؟ چھوڑو یزید کو، آؤ مولا حسین کی طرف لوٹا۔ پھر فرمایا وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنُ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ، کچھ تو دیکھو، یزید وہ ہے جس کے گھر میں لہو لاوات ہوتی ہے، میرا مولا حسین وہ ہے جس کے گھر میں قرآن اترتا ہے، جس کے گھر میں وحی اترتی رہے۔ پھر کیا کہا مولا عباس نے؟ کہا وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلَطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ، تم وہی غلطی کرنے جا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے کی تھی۔ تو جو فرما رہے وہی غلطی جو، کیا کہنا چاہتے ہیں میرے مولا عباس؟ شب ہجرت سنی کی؟ شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ قریش اکٹھے ہوئے تھے نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے، گھر کا محاصرہ ہوا، 40 جنگجو کھڑے کیے گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی اور حکم دیا اپنے بھائی علی کو سلاؤ اور یہاں سے چلے۔ یہ نقشہ تو ذہن میں آ گئی یا نہیں؟ یہ قریش نے کیا کی تھی؟ غلطی۔ حضرت عباس فرما رہے ہیں تم وہی غلطی کرنے جا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے کی، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبیکم۔ ان کی غلطی یہ تھی وہ نبی کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں کہا تم وہی غلطی دہرانے جا رہے ہو جو کس نے کی تھی؟ قریش نے۔ وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کو۔ اب سننا مولا عباس کا یہ جملہ، یہ کہہ کے فرمایا وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ان کے لیے قتل پیغمبر ممکن نہ ہو سکا، امیر المومنین زندہ تھے، تم حسین کو قتل نہ کر سکو گے، عباس کو زندہ۔ کے پاس تو حکومت نہیں تھی، حکومت تو یزید کے پاس تھی، آج کے 16-17 ممالک کا سربراہ تھا، بڑا مغرور تھا، حکومت اس کے پاس تھی،
لگتا تھا کہ اس وقت دنیا کا بادشاہ میرا مولا عباس پوری طاقت سے سمجھا رہے تھے، قتل پیغمبر کا ارادہ رکھتے تھے، نہ کر سکے۔ امیر المومنین جو ذمہ تھے، تم مولا حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا لا یمکن لکم، ممکن ہی نہیں ہے، میں عباس کو ذمہ۔ کعبے کی چھت پہ دشمن کو للکار کے جو مولا عباس نے بات کہی، تاریخ گواہ ہے، مولا عباس کی زندگی میں مولا حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے اب حضرت عباس اب دیکھ رہے ہیں نا مولا کس طرح آ رہے ہیں بات کرتے ہوئے۔ اب مولا نے کہا تعالوا اخبرکم بسبیلہ باردوا قتلی، آؤ اگر ہمت ہے تو میرے مقابلے میں نکلو۔ کسی تاریخ میں بتا تو کوئی نکلا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عباس نے کہا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، اگر پہنچنا تھا نا مولا حسین تک، آؤ مجھ سے لڑو، اگر مجھے مار لیا تو پہنچ سکو گے، ورنہ کبھی تم مولا حسین تک نہ پہنچ سکو گے۔